مقاصد کا ذکر کیا. میں آج کل جو میرے دوستوں سے بات کرتا ہوں, ابھی آپ فرما رہے تھے کہ مسلمان جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے. جب مسلمانوں نے یا پاکستانیوں نے قرارداد مقاصد پاس کر لی, اس کے بعد سے اس قوم کی آزمائش شروع ہو گئی. پہلے 25-26 سال بعد ملک دو ٹکڑے ہو گیا, اور باقی جو اب ملک میں جو بدامنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرارداد مقاصد کی وجہ سے ہم ساری قوم جو ہے آزمائش میں تو اس سلسلے میں آپ فرمائیں کہ آپ قرارداد مقاصد میں بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان کا کیا سسٹم, آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, اس قرارداد پر ہی نہیں عمل کیا. اب بھی جو قراردادیں دنیاوی بھی پاس ہو رہی ہیں کہ ڈرون حملے کو کسی پر عمل نہیں, پوری پارلیمنٹ پاس کرتی ہے, رائی برابر وزن نہیں اس کا. جو بے حقیقت لوگ ہوتے ہیں ان کو کون پھر کچھ حیثیت دیتا. میں حیران ہوں کہ عبدالرب منسٹر صاحب حالانکہ نمازی دیندار آدمی تھے, مگر وہ بھی جب دستور پاس ہو رہا نا اس وقت ہندو بھی ممبر تھے بنگلہ دیش سے, تو انہوں نے یہ ٹھٹھا شروع کیا دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے, مذہب سمجھنے کی وجہ سے, کہ یہ حکومت جو نا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو, قرآن و سنت یہاں کا قانون ہو, اور ساتھ ہی یہ شک کہ غیر مسلم بھی صدر مملکت اور امیر المومن ہو سکتا. یہ بھی لے آئے, ہندو کھڑا ہو گیا. اس کے ہاتھ میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ سیاسی تھا. اس نے کہا یار شرم کرو, اگر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو غیر مسلم اس کا کس طرح امیر المومن ہو سکتا, یا اسلامی جمہوریہ ختم کرو, سیکولر اسٹیٹ ہے جمہوری, پھر ٹھیک ہے جو ہوتا ہے. تو عبدالرب منسٹر نے اللہ انہیں معاف کرے بجائے کوئی معقول جواب دینے کے یہ کہا کہ تم جانتے ہو کہ اس کا لکھنے والا کہاں, ان دنوں میں سیفٹی ایکٹ کے تحت مولانا مودودی جیل میں تھے. یہ جواب دیا, اللہ ان کی غلطیاں معاف کرے. وہ صحیح بات ہندو کہہ رہا تھا کہ اسلامی حکومت کہتے ہو اور پھر کافر اس کا امیر المومن. یعنی ایسا مذاق ان لوگوں نے کیا پاکستان کے ساتھ کہ آپ حیران ہوں گے اگر آپ دین کو سمجھیں کہ اس راستے پر ایک دن نہیں آئے. اسی لیے اب بچوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو گیا توبہ توبہ خطرناک کہ یار پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی. پاکستان کے وجود کے بارے میں لوگ مشکوک ہو گئے کہ فائدہ ہی کوئی نہیں. اگر یہی چیزیں تو ہندوستان میں کون روکتا تھا, ناچ گانے پرویاں وہاں ہی رہتے. اگر وہ کام کرتے جس کے لیے ملک لیا تھا, نہ بنگلہ دیش بنتا, نہ یہاں کرپشن ہوتی, نہ یہ خرابیاں ہوتی, نہ ہم پر کوئی چڑھائی کرتا. دین کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا, بلکہ جو زیادہ عمر کے میری طرح وہ جانتے ہیں کہ انگریزی دور میں ہم دین سے اتنے دور نہیں تھے, ہماری اخلاقی حالت اتنی بری نہیں تھی جتنی ملک آزاد ہونے کے بعد. اس وقت تو مسجد کے سامنے کو باجا بجاتا تھا, ہم مر جاتے کہ ہماری مسجد کے سامنے تم نے شور کیا, اب خود بجاتے ہیں. اس وقت کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ عورتیں اس طرح کی, مگر ہمارے وزیر اعظم اللہ معاف کرے ان کی بیوی نے اعلان کیا کہ اگر اس ملک میں شریعت آئی تو سب سے پہلے میں اس کی مخالفت کے لیے بازاروں میں نکلوں گا. لیاقت علی کی انہوں نے یہ سب پاکستانوں میں لے کر دی. اب یہ ساری باتیں غور طلب ہیں کہ ہم سوچیں کہ ہم ایک دین کو ماننے والے ہیں, کسی مذہب اور پوجا پاٹ کو ماننے والے نہیں, اور ہم دنیا میں غلبے اور حکومت کے لیے آئے ہیں, جوتیاں کھانے کے لیے نہیں. اس طرف آ گئے نا مسلمان, مگر یہ خانقاہی نظام جیسے اقبال کہتے ہیں, دیر ہوئی ہمیں ان لوگوں نے ذبح کر دیا. ایک طرف صوفی اٹھ کھڑے ہوئے اللہ اللہ کرو, ایک طرف مولوی اٹھ کھڑے شیعہ سنی بریلوی, دوسری طرف شاعر اٹھ کھڑے ہوئے کہ نہیں یار یہ جنت دوست کی باتیں چھوڑو, عاقبت کی خبر خدا جانے اب حرام. سب نے مل کر نہ ہمیں مردار کر دیا, مردہ. تو وہاں پھر اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہو تو کر, اے مسلمان جو تیری مرضی, کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریقے خانقاہی, یہ خانقاہی نظام کے لیے مجھے تو اچھا نہیں لگتا کہ دنیا کے ہنگامے چھوڑ کر کافروں کو فری ہینڈ دے کر کے ہمارے ملکوں کے ساتھ دوست اللہ اللہ ہمیں لگ گئے, لمبی لمبی تسبیحیں لے لیں اور گونوں میں بیٹھ جائیں. وہ ہمارے ملکوں پر قابض ہو گئے, ہمارے وسائل چھین لیے, تم اللہ اللہ میں لگے. اللہ اللہ تو یہ سکھاتا ہے یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلمان. مسلمان فوجیں جا رہی ہیں, اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں, یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل. دوسری طرف صوفیزم, یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست, یہ مذہب ملا و جماعت و نباتات, یہ مردوں والا دین کے حجروں میں بیٹھے پڑھ رہے. وہ اسلام کا دین تھا کہ لشکر جا رہے. آپ دیکھیں عید کی نماز کے لیے جو حکم تھا اللہ اکبر کہتے لوگ جائیں بازاروں میں, اور امیر المومن جو اس کے ساتھ فوج ہو, خود حضور کے ساتھ ہوتی پھر بھی حاکم جائے, فوج ہو اور اس کے آگے نیزہ ہو, علامت کے طور پر نیزہ ہتھیار,
کہ مسلمان کوئی کمزور نہیں ہے، جو بری نظر اٹھائے گا یہ نشان دیکھ لو، وہ خلیفے کے سامنے گاڑا جاتا، مسجدوں میں نہیں نماز ہوتی، کھلے میدان میں آگے گاڑا جاتا، اس کے پیچھے کھڑا ہو کر امیر المومنین نماز پڑھاتا، ایک طرف قرآن کا آواز کرتا، دوسری طرف نیزہ دکھاتا، پوری دنیا کامتی تھی کہ ان کی طرف بری نظر نہ کرو۔ اب جب یہ چلے کاٹنے والا دین بن گیا، علامہ اقبال کا طریقہ جو تھا برا لگا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خان کا ہی ہے فقر تنگ ہو جل گئی۔ اس طرح میری طرح اور آپ کی طرح پڑھنا ہی ہے نا کہ مسلمانوں کہتے ہیں یہ فقیری درجی پڑھنا، یہی تمہاری قسمت میں رہے گا۔ اگر حسین کی طرح میدان میں آ جاؤ، ضرورت سے کام لو، لوگوں کو بھی ہم خیال بناؤ، تبدیلی آ سکتی ہے۔